شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیجئے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامے تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ صحیح نصیب ساری رات ہی عبادت میں گزاری جائے۔ آج کی رات نہ غفلت میں گزاری جائے، رب اکبر کی کرو حمد و ثنا آج کی رات۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا ھذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں جہاں امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ کاش ہمیں بھی شب برات میں خوب عبادت کی توفیق ملے اور اس رات بخشے جانے والوں کی فہرست میں ہم گناہ گار بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بہت مبارک رات ہے۔ اس رات قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا مسلمانوں کے معمولات میں سے ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے مزارات پر حاضر ہونا بھی برکت کا سبب ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ کرے اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھے، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، کیونکہ بغض دل میں دشمنی رکھنے والے مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارت قبور کرے، اور اگر اس رات کو بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات میں اپنے ان پیاروں کو بھی یاد رکھا جائے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنے مرحومین کو یاد رکھنے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رحمت اور مغفرتوں والی رات میں نیاز دلا کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ماہ رجب کے پہلے جمعہ، نصف شعبان کی رات شب برات اور جمعہ کی رات کو فوت شدگان کی روحیں اپنے گھروں کو دروازے پر کھڑے ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک ہی لقمہ ہو۔ اگر وہ کوئی چیز نہیں پاتی، یعنی ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی صدقہ نہ کیا جائے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ جمعرات کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات کو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا اس رات کی برکتیں لوٹنے، مغفرت و بخشش کی خیرات پانے کے لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لو۔ نمبر 1، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو اور اس کے ساتھ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو۔ نمبر 2، دوسروں سے معافی مانگ لو، اور پھر تیسرا کام یہ کرو کہ دل سے بغض اور کینہ نکال دو۔ یہ 3 کام کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو،
لوگوں سے معافی مانگ لو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے دل سے کینہ، بغض، دشمنی، ہر قسم کی برائی نکال دو۔ 14 شعبان المعظم کے شام سورج ڈوبنے کے وقت چونکہ پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کرنے کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ پاک بھلائیوں سے بدل دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اللہ پاک ان کو بڑھا کے 10 نیکیاں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا جو بندہ سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھے اور توبہ کے بعد گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹے بلکہ نیکیاں کرے، اللہ پاک کی اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف رہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ ابھی کبیرہ گناہوں کی باری آنی ہے، دل کے اندر خوف کھا رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ صغیرہ گناہ گنوائے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کی بھی شامت آنی ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا، مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب اللہ پاک کی رحمت دیکھے گا کہ گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو چاہے گا کہ میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، اس لیے پکارے گا، مولا ابھی بڑے بڑے گناہوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ گنوائے جا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں نیکیاں بھی چھوٹی چھوٹی بنیں گی، اور جب بڑے گناہ گنوائے جائیں گے تو پھر بڑے گناہوں کے بدلے جب بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا، چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیوں میں تبدیل کیا گیا اور بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ وہ اس انتظار میں ہوگا کہ میرے کب بڑے گناہ گنوائے جائیں اور پھر ان بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل ہوتا دیکھو۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کریم کی بے پناہ رحمتوں کی بھی کیا شان ہے۔ کاش شب برات آنے سے پہلے پہلے ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹا جائے تو اس میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ آمین۔ سچی توبہ کی برکت سے سب گناہ مٹ جائیں بلکہ زہر نصیب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، تب تو بارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ خیال رہے ہمارے ہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے، میری توبہ، ناک کو ہاتھ لگا لیتا ہے، کہتا ہے میری توبہ، ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ میری توبہ، کبھی کبھار پھر سیدھا سر جھکا لیتا ہے، کہتا ہے میری توبہ۔ اس طرح وہ توبہ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے توبہ توبہ توبہ۔ جب وہ اس طرح کی صرف زبان سے توبہ کرتا رہتا ہے تو پھر یہی توبہ گویا کہ وہ توبہ بھی توبہ کر جاتی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
جو توبہ نہ کریں تو یہی ظالم ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب گناہ کر رہے تھے اس وقت نہیں فرمایا کہ تم ظلم کر رہے ہو، اس وقت نہیں فرمایا کہ تم ظالم ہو۔ جب گناہ کر رہے تھے اس وقت ان کو ظالم نہیں فرمایا، فرمایا کہ جب گناہ کر چکے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد فرمایا کہ جو گناہ کر چکے اس گناہ کے بعد اب توبہ نہیں کرتے تو اب تم ظالم ہو۔ جو توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے، گناہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، بات تقاضۂ بشریت جو گناہ کرنا تھا وہ کر چکے، بات تقاضۂ انسانیت جو گناہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اب گناہ کرنے کے بعد اگلا قدم کیا تھا؟ وہ توبہ تھی، سچی توبہ تھی، نادم ہو جانا تھا، اور آنے والی زندگی میں جو جو غلطیاں ہونی تھی ان سے ایڈوانس براہ راست پہلے ہی سے توبہ کر لی جائے، جو گناہ بعد میں ہونے ہیں ان سے معافی مانگ لی جائے، ان گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر ایک قوت پیدا کی جائے تاکہ آئندہ آنے والی جو زندگی ہو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو۔ جب یہ ارادہ اور نیت ہو تو پھر بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ پھر ظالم نہیں ہے۔ توبہ گناہ کرنے کے بعد جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ بعض لوگ اپنی گالوں پر ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ، بعض ناک اور کان کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان دانت تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں، سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ مثلا کسی نے سودی کاروبار کیا تو اب سود لین دین پر شرمندگی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی کو سود لین دین میں نقصان پہنچ گیا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے، سودی لین دین کی وجہ سے گھر والے یا دوست احباب ناراض ہیں اس لیے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہو۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے، صبح گناہ کرتا ہے شام کو وہی کام شروع کر دیتا ہے، شام کو وہ کام کرتا ہے صبح توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسی توبہ بھی توبہ کر جائے گی۔ یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ یہ مذاق ہے۔ سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ تینوں رکن پورے ہوں گے تو اسے سچی توبہ کہا جائے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جو ایمان لائے، توبہ کی اور پھر نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ پاک تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ پاک تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ پاک بڑا شکر کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معافی مانگ لی جائے۔ دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے پہلے بندوں کے حقوق معاف کروا لیے جائیں۔ یہ بھی توبہ کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو جب تک اس سے معاف نہ کروا لیں اس وقت تک وہ حق تلفی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی تلافی کر لی جائے تاکہ جانے انجانے میں کبھی کسی کا دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس کی معافی ہو جائے۔ ہمارے ہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک میسج چلتا ہے جس میں دوسروں سے معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مگر ایک میسج کو 100-200 افراد کی طرف فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کر کے، اور جن تک رسائی نہیں ان سے باقاعدہ صوتی یا تحریری پیغام اپنی طرف سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجا جائے تاکہ سامنے والے کو لگے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور جن سے معافی
مانگی جائے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا پیام تمام مسلمانوں کے نام۔ 11 شعبان المعظم 1334 ہجری کو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے ایک ارادت مند محبت کرنے والے کو خط لکھا اور انہیں شب برات آنے سے پہلے معافی تلافی کی ترغیب دلائی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نرم دل تھے، خدا کی بڑی عبادت کرنے والے تھے، خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے تھے، دین کی بے بہا خدمت کرنے والے تھے۔ اور تیسرا کام شب برات کے آنے سے پہلے یہ ہے کہ دل سے کینہ بغض نکال دیا جائے، دشمنی کو اپنے دل سے نکال دیا جائے۔ روایات کے مطابق جو بد نصیب شب برات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان میں ایک بغض و کینہ رکھنے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک بخشش و مغفرت کا طلبگار اور حاجت مند ہے، اس لیے شب برات کے آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دل صاف کر لیں، دل میں کسی کا بغض و کینہ، کسی کے متعلق حسد، کسی کے متعلق میل کچیل باقی نہ رہے، دل بالکل پاک صاف ستھرا ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، سلامتی والا دل لے کر، جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ بخشا گیا۔ معلوم ہوا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر شرک سے پاک ہو، جس دل میں بد عقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، جس دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، ایسے پاکیزہ دل والا روز قیامت کامیاب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کلو مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے، سچی زبان والا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدوق اللسان، سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو اور نہ ہی حسد ہو، پاک صاف دل والا ہو، قلب سلیم والا ہو، دل بیماری سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو۔ معلوم ہوا جس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، جس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ جلن ہو، وہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے وہ بندہ۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مالک جنت قاسم نعمت کے خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم الآن من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے پاس جو آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہے، جو تمہارے اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ ایک انصاری صحابی وہاں سے آئے، ان کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، الٹے ہاتھ میں جوتا اتار رکھا تھا اور چلے آ رہے تھے۔ دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ، تمہارے ابھی اس راستے سے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اب میں تو ان
اب میں ان انصار صحابہ کے گھر پہنچا تو وہ جو اس راستے سے آنے والا جنتی شخص ہے، دوسرے دن بھی وہی جنتی شخص آیا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب تو میں ان انصاری صحابی کے گھر پہنچا اور درخواست کی کہ میں آپ کے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر گزاری، اور اس دوران میں نے رات کو قیام نوافل کی کثرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے تو ذکر اللہ کرتے تھے۔ دائیں کروٹ پلٹی تو خدا کو یاد کیا، بائیں کروٹ پلٹی تو خدا کو یاد کیا۔ ایک اچھی عادت ان کی یہ بھی تھی کہ وہ اچھی بات کہتے جا خاموش رہتے، بات کرتے تو اچھی بات کرتے ورنہ اپنی زبان کو بند رکھتے۔ جب 3 راتیں گزر گئی تو میں نے انہیں اصل بات بتائی کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور تینوں دن اس بشارت کے مستحق آپ ہی ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کا عمل کیا ہے، لیکن مجھے تو آپ کا کوئی زیادہ عمل دکھائی نہیں دیا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا عمل تو وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں، البتہ ایک عمل مزید ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر دشمنی نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، جلن نہیں رکھتا، اور کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہی وہ وصف ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ شب برات میں جب یہ شب برات